معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ابھی چند ہفتے پہلے بھی یہی آیت مبارکہ اور یہی حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی تھی اور حج سے متعلق بات چل رہی تھی، جس میں حج کے ارکان ہیں، حج کے افعال ہیں، اس کا طریقہ کار ہے، اور حج پہ جانے والے حجاج اکرام کے لیے جو ہدایات ہیں، جو طریقہ کار ہے، وہ چیزیں عرض کی جا رہی تھی۔ اب تقریباً یہ ذی الحج کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اور جیسے پے در پے لوگ یہاں سے مختلف شہروں سے، پوری دنیا سے حجاج اکرام مکہ مکرمہ پہنچ رہے تھے، اب ایسے ہی صبح و شام مستقل حجاج اکرام کی واپسی ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ واپس آ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کی واپسی اب بہت ہی قریب ہے، چند دنوں کے اندر یہ حجاج اکرام وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ تو یہ نشست آج کی یہ واپسی سے متعلق کچھ باتیں، ویسے تو عنوان حجاج اکرام کے اعتبار سے ہے، لیکن ہم سب کے لیے یہ باتیں تذکیر کی، یاد دہانی کی، اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جن کی وہاں حاضری ہو چکی ہے، اور جن کی نہیں بھی ہوئی ان میں سے بھی ہر ایک خواہش رکھتا ہے اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے، اور ان کی بھی حاضری اللہ رب العزت آسان فرما دے، ہمیں بھی اللہ رب العزت بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دے۔ ایک بات تو اس اعتبار سے ابتداءً عرض کر دوں کہ یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ دیکھیں دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، انسان کتنا بے بس ہے اور کیسا لاچار ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور جس چیز کے اوپر، جس بات پر اللہ کا حکم ہو جائے، فرمایا وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ اس کے اندر آدمی اپنی زندگی کا ضرور محاسبہ کرے، اپنی زندگی کا احتساب کرے کہ کتنی زندگی گزر چکی ہے، اور اس بات پر اطمینان نہ رکھے کہ ابھی بھی شاید بہت لمبی زندگی میری پڑی ہوئی ہے، ابھی تو اتنی عمر ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی تو یہ کام باقی ہے۔ ہمیں کسی بھی آنے والے لمحے کے اندر اپنی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرما دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا کہ جس کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو فرمایا نہ ایک گھڑی آگے ہوگا نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا، اور فرمایا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جیسی دنیا کی زندگی گزار رہے ہو اور گزار کر آؤ گے، اللہ رب العزت سب جانتا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ آدمی یہ سوچے کہ مال سے صحت مل جائے گی، مال سے زندگی مل جائے گی، مال سے زندگی بن جائے گی، فرمایا یہ انسان کی سوچ ہے، اگر اللہ کا فیصلہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ گزشتہ دنوں جو ایک حادثہ، ایک واقعہ پیش آیا، وہ ہمارے سامنے ہے، سبھی کی زبان پر تھا، صحیح نا، اتنا مالدار آدمی، دنیا کے مالدار لوگوں میں ان کا نام ہے، وہ جو 7-8 لوگ جو بیٹھ کے سمندر کی تہہ کے اندر گئے ہیں، وہ دنیا کے مالدار لوگوں میں، اتنا مال تھا ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کہ وہ چند دنوں کے لیے اتنے ہزاروں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کر سکتے، اور جانے کا کوئی اتنا بڑا مقصد نہیں تھا، ایک تفریح تھی، ایک سیاحت تھی، ایک چیز دیکھنا چاہتے تھے بس، اور کوئی اتنا بڑا اس کے اندر مقصد نہیں تھا۔ لیکن یہ آدمی دیکھے کہ کتنا بے بس ہے، صحیح ہے، دنیا کے اندر کتنے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، کتنے راحت کے سامان اس کے پاس موجود ہیں، کتنا مال اس کے پاس موجود تھا، لیکن اس کا مال، کسی کا بھی مال کسی کو بچا نہیں سکا، صحیح ہے، یہاں تک کہ پتہ بھی نہیں چل سکا کہ کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئی وہ چیز، گم ہوئی بھی۔ دنیا کے اندر اتنی جدید چیزیں آ گئیں، جدید مشینیں آ گئیں، صحیح ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک کے کنارے تک کی خبریں پتہ چل رہی ہیں،
اور سمندر کے اوپر جو جہاز چل رہا ہے وہ سمندر کے تہ میں جانے والے جہاز کے بارے میں لا علم ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ، اور ڈھونڈنے کے لیے اور کھوجنے کے لیے ٹیمیں بھیجی گئی، اور آخر پتہ چل گیا کیسی بے بسی جیسی موت ہو گئی اس کے اندر کہ آکسیجن ختم ہو گیا، سانس لینے، حالانکہ کوئی بیماری نہیں ہے لیکن سانس لینے کا موقع نہیں، باہر نکلیں گے تو بھی مریں گے، اندر رہیں گے تو بھی مریں گے۔ تو یہ ہمارے بھی سامنے رہے کہ یہی زندگی کی حقیقت ہے، کبھی بھی کسی کی کہیں بھی ختم ہو سکتی۔ اور یہ بھی دیکھ لیں اللہ رب العزت کی کیسی شان ہے کہ دیکھیں موت کا فیصلہ سمندر کے تہ میں تھا تو پہنچنے کا انتظام خود بخود ہو گیا اس کے لیے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان قرآن میں فرما دیا تم کب مرو گے، کہاں مرو گے یہ ہم جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے علم میں ہے کہ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے بات میں پہلے بھی عرض کرتا رہا، اللہ رب العزت سے یہ حدیث مبارکہ میں ہے خاتمہ بالخیر اللہ سے مانگے، اللہ سے یہ مانگنے کی چیز ہے، اللہ رب العزت خاتمہ خیر پہ عطا فرمائے، ایمان پر عطا فرمائے، عمل پر عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ چیز بھی سامنے رہے، دنیا کی زندگی یہ عارضی سی ہے، گزر جانے والی ہے، اور یہی دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے کہ مال اور دنیا کی چیزیں اور صحت کے اسباب، دوائیاں، مشینیں، فرمایا بڑے ماہر طبیب یہ انسان کی زندگی کو اگر اللہ نہ چاہے تو بچا نہیں سکتے، اور اگر اللہ چاہے گا تو ہر حال میں بچا سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز سامنے ہے۔ باقی حج سے متعلق یہ کہ جس کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ ایک تو ایمان، یہ بڑا انعام اللہ کی طرف سے، اور ایسے ہی اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، فرمائے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ اب جو حجاج کرام حج کے لیے گئے وہ بھی اللہ کی توفیق سے، اور فرمایا کوئی بھی عمل آدمی یہ دیکھ لے، یہ سوچ لے کہ میں اپنی زبان سے ایک بار سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا اگر اللہ رب العزت نہ چاہے، اور میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا اگر اللہ رب العزت نہ چاہے۔ تو اتنے بڑے عمل کی توفیق مل گئی کہ آدمی حج کے لیے چلا گیا۔ اب اس کے اندر اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا، اور یہ پورا حج فرمائے یہ تربیت ہے، اس کے اندر ہر عمل کے اندر تربیت ہے، نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے، ایسے ہی حج میں بھی تربیت ہے۔ اور سب سے بڑی تربیت اس کے اندر کیا ہے کہ ہمیں یہ چیز ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کا معیار عقل پر نہیں ہے بلکہ عمل پر ہے۔ دین کے اندر اصل عقل نہیں ہے، عمل ہے۔ چاہے میری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اللہ کا جو حکم ہوگا میں ہر حال میں وہ حکم پورا کروں۔ حج کے اندر یہی سکھایا، تمہارے پاس بہترین لباس ہے لیکن جب تم احرام باندھو گے تو اپنے وہ قیمتی اور سلے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہنو گے بلکہ 2 چادریں جسم پر لپیٹ لو، ایسے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، سروں کو ڈھانپ لو۔ عام سنت بھی آپ علیہ السلام کی سر ڈھانپنے کی، تو فرمایا یہ چیز ہے، لیکن فرمایا جب احرام باندھ لو گے تو فرمایا اب سر کھلا رکھو گے، ایسے خوشبو لگاؤ، اچھی سی اچھی خوشبو لگاؤ، سنت ہے، لیکن جب احرام باندھ لو گے، نیت کر لو گے، اب خوشبو استعمال نہیں کرو گے، اب اپنے جسم کا میل کو، ویسے فرمایا طہور شطر الایمان، فرمایا صفائی پاکیزگی آدھا ایمان ہے، لیکن فرمایا جب احرام باندھ لو گے، نیت کر لو گے، اب اپنے جسم کی زیادہ گندگی کو صاف نہیں کرو گے، میل کچیل کو صاف نہیں کرو گے، اپنے بالوں کو پراگندہ رہنے دو، اس میں مٹی لگی رہنے دو کہ تم اس وقت ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے آ رہے، تو تمہارے اندر وہ عاجزی نظر آنی چاہیے، وہ انکساری نظر آنی چاہیے، تمہارے اندر وہ محتاجگی نظر آنی چاہیے کہ تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ پھر کہا ابھی مکے میں رہو، ابھی اس 4 دیواری اس بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ، ابھی صفا مروہ کے جو ہے درمیان دوڑ لگاؤ، وہاں چکر لگاؤ، اور جب حج کے ایام شروع ہوئے تو فرمایا اب یہ جگہ چھوڑو، مکہ چھوڑو، یہاں سے مینا چلے، وہاں کے میدان میں جا کے پڑے رہو، اور پھر وہاں سے بھی فرمایا اب اٹھو، یہاں سے بھی اب جاؤ عرفات کے میدان میں جا کے پڑے رہو، دن بھر وہاں گزارو،
اور پھر وہاں یہاں تو لاکھ نماز کا ثواب ہے، تقریباً 1,00,000 نماز کا ثواب بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، لیکن فرمایا اب حکم ہو گیا تو فرمایا وہ نماز چھوڑ کے تمہیں جو ہے منی جانا پڑے، اب وہ نماز چھوڑ کے تمہیں عرفات جانا پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ اب یہ رات ہو گئی، اب عرفات سے بھی نکلو اور رات تم گزارو گے کہاں؟ مزدلفہ میں، کھلے آسمان پر۔ عرفات میں بھی اس دفعہ خیمے لگا دیے گئے، اچھے خیمے لگا دیے، گرمی کی وجہ سے کولر لگا دیے، اے سی لگا دیے وہاں، لیکن فرمایا مزدلفہ کے اندر جب رات گزارو گے تو آسمان تلے گزارنی پڑے گی وہاں پر، ایسے ہی کھلے آسمان تلے رات گزارو۔ تو فرمایا دنیا کا مالدار سے مالدار ترین آدمی ہو لیکن مزدلفہ کی رات وہ ویسے ہی گزارے، چاہے منی میں اچھے خیمے میں تھا، عرفات میں اچھے خیمے میں تھا، لیکن مزدلفہ کی رات وہاں کھلے آسمان تلے گزارے۔ پھر فرمایا حکم دیا کہ اگر تم یہاں عرفات میں ہو اور یہاں نماز پڑھو، اگر یہ تمہارے لیے شرعاً وہ چیز ٹھیک ہے شرعی حکم کے مطابق، تو تم ظہر اور عصر ملا کے پڑھو گے۔ اور ایسے ہی فرمایا جب تم مزدلفہ پہنچو گے رات کو تو درمیان میں مغرب کا وقت ہو بھی جائے گا، تم نماز نہیں پڑھو گے جب تک تم مزدلفہ نہیں پہنچ جاؤ گے، اور جب مزدلفہ پہنچ جاؤ گے تو پھر وہاں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء ملا کے وہاں پر پڑھو گے۔ تو فرمایا جیسا حکم دیا جائے گا ہم ویسے ہی حکم کو پورا کریں گے۔ یہی دین کا اصل مزاج اور مقصد ہے کہ اس کا معیار، اس کی بنیاد عقل پر نہیں عمل پر ہے۔ فرمایا جو عقل کے گھوڑے دوڑائے گا اور اپنے عقل کو معیار بنا کے چلے گا اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ، اور جو عمل کو بنیاد بنا کر چلے گا وہ صحابہ کے راستے پہ چلنے لگے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کامیابی کے راستے پہ نکل پڑے گا۔ تو اصل یہ اس کے اندر عمل، تو یہ پوری تربیت کا زمانہ تھا اس کے اندر، ابھی لباس میں، ابھی عبادت میں، ابھی اعمال میں، ابھی رہنے سہنے میں، ابھی کھانے پینے میں، یہ پابندیاں، یہ چیزیں، یہ سارا تربیت کا۔ اب اس کے اندر حجاج کرام ہم سب ہی اس کے اندر ہیں، جس کو بھی اللہ رب العزت نے توفیق دی، عمل کی توفیق دی، دین کی سمجھ دی، اپنی زندگی کو سمجھنے لگا، موتیں اس نے اپنی آنکھوں سے ہوتی بھی دیکھ لی ہیں، اور یہ زندگی کے یہ حالات، دن اور رات کے بدلتے ہوئے نظام کو، ان چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اب ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ حجاج کرام واپس آ گئے، ہم میں سے ہر ایک جس کو بھی اللہ رب العزت نے عمل کی توفیق دی ہے، فرمایا یا اس کو موقع ملا ہے کبھی بھی زندگی کے اندر یہ چیز سوچنے کی۔ کس اعتبار سے سوچنے کی؟ کہ دیکھو اس تربیت کے بعد تمہیں طریقہ کار مل گیا۔ میں ایک مثال سے اس کو سمجھا دوں کہ ایک آدمی ہے، اس نے کہیں تربیت حاصل کی زندگی بچانے کی، سینا یا آپ یوں سمجھ لیں آگ بجھانے کی تربیت حاصل کی کہ بھائی کہیں آگ لگ جائے تو کیا چیزوں کے ذریعے سے آگ کو بجھایا جائے، زندگی کو بچایا جائے، سامان کو بچائیں، گھر کو بچائیں۔ صحیح، یہ طریقہ کار وہ سیکھ چکا ہے اور جانتا ہے کہ کہیں آگ لگ جائے تو کیسے بجھائی جاتی، کیسے لوگوں کو بچایا جاتا ہے، کیسے گھر اور سامان کو بچایا جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ ایسا ہو گیا کہ اسی کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کے پاس آگ بجھانے کا سامان بھی موجود ہے، لیکن وہ کسی بھی وجہ سے نہ آگ بجھا سکا، اور ایسے ہی اس کا گھر بھی اس کے سامنے جل گیا، اس کے گھر کا سامان بھی اس کے سامنے جل گیا، اور خدا نخواستہ اس کے گھر والے بھی اس آگ کے اندر جل گئے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ دیکھ کر، پریشان ہوں گے اور بڑا تعجب کریں گے کہ بھائی تمہیں تو پتہ تھا یہ طریقہ کیسے آگ بجھاتے ہیں۔ ایک مجھ جیسا آدمی ہو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، تمہیں تو پتہ تھا کیسے آگ بجھاتے ہیں، تمہارے پاس آگ بجھانے کا سامان بھی موجود تھا، پھر بھی تم اپنا گھر نہ بچا سکے، تم اپنے گھر والوں کو نہ بچا سکے، تم اپنے گھر کا سامان نہ بچا سکے، تمہارے آنکھوں کے سامنے تمہارا گھر جل گیا۔ فرمایا یہ چیز ایسی ہے اس کے کہ آدمی کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، پھر بھی آدمی اللہ کی طرف رجوع نہ کر سکے، اللہ سے تعلق نہ بنا سکے، صحیح اپنی آخرت کی زندگی کو نہ بنا سکے، تو یہ ایسے ہی ہے گویا اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا گھر جل رہا ہے، اور اس کا گھر جل گیا، اس کا گھر بار، اس کے گھر والے جل گئے اس میں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا اس کے، یہاں تک کہ آخر اسی آگ میں وہ بھی جل گیا۔ تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی اس آدمی کے لیے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کی توفیق سے یہ چیز ہوئی۔ اب فرمایا اس چیز کا اہتمام کرنا کہ اب پچھلی زندگی سے اگلی زندگی بدل جائے،
اگلی زندگی ویسی ایمان عمل والی ہو جائے، اللہ سے تعلق اور محبت والی ہو جائے۔ اب ایسا نہ ہو کہ اتنا سرمایہ، اتنا وقت لگانے کے بعد اور وہاں کی وہ چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی انسان کی زندگی پھر بھی غفلت میں گزرنے لگے، پھر بھی اعمال میں سستی ہو، قرآن اٹھا کر پڑھنے کو دل نہ کرے، نماز کے اندر سستی ہو، نماز پڑھنے کو دل نہ کرے۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ اس لیے اب اپنی پچھلی زندگی سے اگلی زندگی کو بدلنا اور اللہ رب العزت سے مانگنا۔ اس کے اندر حج کے اندر ایک اور بہت ہی اہم چیز وہ یہ بھی کہ جو لوگ جو حجاج اکرام ہیں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج سے روشناس کرانا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا، آپ حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، مکہ کی وادی میں بہت ساری چیزوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والے، ان کی یادیں وابستہ ہیں، ان کے کیے ہوئے اعمال وہ آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو بہت سارے حجاج کرام، عمرہ کرنے والے، وہاں حاضری دینے والے کرتے ہیں وہ چیزیں، تو فرمایا یہ چیزیں ان سے جڑی بھی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج اس کے اندر سمجھا جائے اور وہ مزاج ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ اس مزاج میں ایک بڑی اہم چیز کیا ہے تو فرمایا وہ توکل ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی پر بھروسہ ہے۔ کیسا اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ؟ ایک واقعہ پہلے پیش آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ جب نمرود نے آگ جلائی اور اس آگ کے اندر حکم کیا کہ ان کو ڈالا جائے، اور آگ میں جب ڈالا بھی گیا اس وقت فرشتے بھی آ گئے، تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو وہ جلتی ہوئی آگ، فرمایا وہ آگ بجھی نہیں، وہ آگ جل رہی تھی، پھر بھی وہ آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور جتنی مدت اس آگ میں رہے، فرمایا اس میں کھانے پینے کا انتظام بھی ان کے لیے رہا، بھوک سے وہاں مر نہیں گئے۔ کیسا اللہ پہ بھروسہ تھا، تو کیسے اللہ نے مدد کی۔ اور پھر یہی کہ جب حکم ہوا کہ آپ اپنی اہلیہ کو اور ایسے ہی اپنے بچے کو، اور وہ بھی نومولود بچے کو، چھوٹے بچے کو کیا کریں؟ مکہ کی وادی کے اندر چھوڑیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، اور جب مکہ کی وادی میں پہنچے ہیں تو وہاں کوئی نہ آدم نہ آدمزاد، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی گھر بار ہے، نہ کوئی زندگی کے اسباب ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام و اہتمام ہے، کوئی چیز نہیں۔ لیکن اللہ کا حکم تھا، اس لیے اللہ پر ایسا توکل و بھروسہ تھا کہ اللہ کے بھروسے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کر چل پڑے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو ایک یہ مزاج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی ذات عالی پر وہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سارے ہی گھر والے، یعنی ان کی اہلیہ، ان کے بچے، فرمایا ان کے اندر دیکھ لیں تو ایک اور کیا چیز ہے، تو فرمایا ایک اور بڑی چیز اس کے اندر آپ کو قربانی نظر آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی قربانیاں دی، حضرت بی بی ہاجرہ نے کیسی قربانی دی کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے وہاں رہنے کو تیار ہو، جبکہ بظاہر وہاں زندگی کے کوئی اسباب نہیں۔ اور ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ابھی وہ بچے ہیں، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں اللہ کے حکم پر، اللہ کے لیے، تو بیٹا بھی تیار ہو گیا قربانی دینے کے لیے کہ ابا جان اللہ کا حکم ہے، آپ حکم پورا کر دیں اور مجھے اللہ کے لیے قربان کریں۔ تو یہ قربانی نظر آئے گی۔ وہ شیطان کو ہم پتھر مارتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، شیطان رستے میں آ کے روکتا رہا، کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بڑھاپے کی یہ ضمانت ہے، تمہارے بڑھاپے میں کام آنے والی اولاد ہے، تم اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ فرمایا یہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے پورا کرنے کو تیار ہو۔ تو سب گھر والوں کی اس میں قربانی نظر آتی ہے۔ کس کی خاطر ہے یہ قربانی؟ فرمایا دنیا کے لیے۔ آج دنیا کی خاطر ہم ہر طرح کی قربانی کو تیار ہو جاتے ہیں، فرمایا یہ قربانی اللہ کے لیے اور دین کے خاطر۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ فرمایا یہ چیز اس کے اندر کہ حکم ماننا۔ فرمایا اللہ نے حکم دے دیا، اب فرمایا وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، فرمایا ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ تو فرمایا یہ چیز، یہ مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں ایک چیز اور کیا نظر آئے گی اس میں، تو فرمایا ایک بڑی اہم چیز عاجزی،
انکساری نظر آئے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر۔ کس اعتبار سے کہ بڑے اونچے اونچے اعمال کیے اور بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن ان سب کے باوجود کسی طرح کا کوئی دکھلاوا نہیں کہ میں نے تو یہ بڑا کام کر دیا، میں نے تو یہ بڑی قربانیاں دی اس کے اندر، بلکہ ایسی کوئی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر نظر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عاجزی انکساری پتہ کہاں سے چلتی ہے؟ فرمایا کہ عمل کیے اور عمل کے بعد عاجزی انکساری کے ساتھ محتاج بن کے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی توفیق سے عمل کر لیا، اے اللہ اب آپ ان اعمال کو قبول کر لیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ آپ کی توفیق سے عمل ہوا، اے اللہ اب آپ ان اعمال کو اپنے فضل سے قبول کر لیں۔ قبولیت کے لیے دعا۔ فرمایا یا تو ہم عمل کرتے ہی نہیں ہیں، اور یا عمل کر بھی لیتے ہیں تو قبولیت کے لیے پھر دعا نہیں مانگتے اللہ سے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج اس میں نظر آتا ہے کہ دیکھو عمل کیا، عمل کے بعد کیسی عاجزی انکساری، ایسی قربانیاں دی، اس کے بعد کیسی عاجزی انکساری کہ اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعا مانگو، اور پھر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی ذریت، اپنی اولادوں کے لیے بھی اللہ سے مانگا کہ اللہ ان کو بھی امام بنا دے لوگوں کا، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، اس کے اندر کیسی کہ فرمایا پھر انبیاء ان کی اولادوں میں پیدا ہوئے اس سے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کیسا انعام اس کے اندر عطا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھنے کی ہے اور یہ چیزیں سمجھنے کی ہے کہ مجھے بھی یہ جو عمل کی توفیق ملی، فرمایا یہ محض اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو ویسے گزارنے کی کوشش کرنا۔ ایسے یہ چیز ہم یہاں گئے، ساتھی نے ویسے ہی مجھے بتایا اس کے اندر اس میں کہ وہ غلاف کعبہ جو ہے نا وہ ملا ہے یا لیا ہے، وہاں سے مل جاتا ہے خیر عام سے۔ تو خیر میں نے کہا کہ بھئی اب اس کو حفاظت سے رکھ دینا، صحیح ہے نا، اس غلاف کو اتار کے کیا کر دینا، جب لے کر آؤ گے آپ نے پاس اس کو چیز مل گئی ہے تو حفاظت سے رکھ دینا۔ تو میں نے کہا اب ایسا نہیں کرنا اس کو کہ بھئی یہ غلاف جو لے کر آئے ہو تو بڑا سا فریم کروا کے اس کو اپنے دفتر میں اپنے گھر میں لگاؤ، تو بار بار بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ دیکھ کے ہی سمجھ جائیں گے بھئی کیا ہے، حاجی آدمی، تو اتنا دکھانے کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں، تبرک کی چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اب رکھ لو اس کو اپنے پاس۔ اور باقی اس کا زندگی کے اندر ویسے کوئی اس کا جو ہے کوئی مقصد نہیں اس اعتبار سے، لوگ بس اوقات یہ وصیت بھی کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں، کرنے میں شاید کوئی حرج نہ ہو، یہ تو بہرحال مفتیان کرام بتائیں گے کہ بھئی میں مر جاؤں تو میرے کفن کے اندر یہ غلاف کعبہ رکھنا، اگر زندگی ایمان عمل کے بغیر گزر گئی یا عمل میں کوتاہیوں کے ساتھ گزر گئی تو اس کا حساب یہ غلاف کعبہ سے پورا نہیں ہوگا، اس کا حساب ویسے ہی دینا پڑے گا جا کے۔ اگر لوگوں کا حق مارا ہوا ہے تو غلاف کعبہ سے جان نہیں چھوٹے گی، چاہے پورا کفن غلاف کعبہ سے بنا لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ لوگ جاتے ہیں آب زمزم میں چادریں احرام دھو کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اسی میں کفن دینا، تو اس سے آگے کی زندگی بنے گی یا نہیں بنے گی اس کے اوپر منحصر نہیں ہے کہ آپ کا جو کفن ہے وہ زمزم کے پانی سے دھلا ہو، بلکہ یہ اس پر منحصر ہے آپ کی لاش بھی نہ ملے، ختم ہو جائے، مٹ جائے، لیکن اگر ایمان عمل والی زندگی گزار کے گئے، اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، جسم کی ایک موٹی بھی نہ ملے اس کے اندر، فرمایا تب بھی اللہ راضی اور خوش ہے، آگے کی زندگی بن جائے گی، جو حشر کی زندگی ہے، جو برزخی زندگی ہے، فرمایا آگے کی زندگی اللہ بنا دے، تو فرمایا اس پر منحصر نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ چیز، دوسری ایک یہ چیز بھی اس کے اندر ہے، ہم گئے جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، ابھی ہو کر آئے ہیں، آگے جائیں گے انشاءاللہ، یا پہلے ہو کر آ گئے ہیں، اس کے اندر ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر وہاں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بڑی اونچی اونچی عمارتیں، صحیح، اور بڑی جو ہے آسائش والی زندگیاں، بڑی قیمتی گاڑیاں، بڑی اچھی سڑکیں، بڑی اچھی زندگی وہاں کی وہ نظر آتی ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں وہ وہاں دکھائی دیتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں یوں نظر آتی ہیں۔ اور اب تو یہ چیزیں مسجد کے اندر بھی آ گئی، جدید مسجد بن گئی مسجد حرام بھی، ہر طرح کی سہولتیں وہاں پر بھی موجود ہیں، مسجد نبوی کے اندر جدید سہولتیں موجود ہیں، صرف گرمی کا احساس نہیں ہے، لیکن میں نے یہی بات اس کے اندر عرض کی کہ اصل وہاں جو گئے وہاں جا کر یہ چیزیں دیکھنے کی اور آ کر بتانے کی نہیں ہے،
وہاں تو گئے، وہ چیزیں جا کر دیکھنے کی اور سوچنے کی ہے اس کے اندر، اور یاد دہانی کی، یاد رکھنے کی۔ کون سی چیزیں؟ کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں توفیق دی، تم ان در و دیوار کی زیارت کر کے آئے جو بڑے مقدس ہیں، تمہیں روضہ رسول کی زیارت حاضری کی توفیق ملی، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے۔ تو فرمایا وہ چیز یاد کرو کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پیاسے اور حضرت بی بی ہاجرہ وہاں بھوکی اور وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہی ہیں، وہ چیز یاد کرو۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں وہاں ٹائل بڑے اچھے لگے ہوئے، وہاں ہوا بڑی اچھی آ رہی ہے اور پانی بڑا اچھا ٹھنڈا پینے کو مل رہا ہے، اصل تو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے۔ اللہ نے تمہیں مکہ دکھایا، مکہ کی وہ گلیاں، وہ وادیاں تمہیں دکھائی، وہ جائے پیدائش آج بھی موجود ہے لائبریری کی صورت میں، جہاں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت ایسا گھر اور یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ تو ایک عام سا ایک گھر تھا، سادہ سا، جہاں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر کیسی ان مکہ کی گلیوں میں آپ نے زندگی گزاری کہ جہاں مکہ والے نبوت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں، وہاں نبوت کے بعد آپ کو ساحر و مجنون کہہ رہے ہیں۔ سید مکہ کی فرمایا جو اس بیت اللہ کے گرد جو مسجد حرام کی جو جگہ مطاف کی، فرمایا یہی وہ جگہ تھی، اسی میں کوئی جگہ ایسی بھی تھی جہاں نماز پڑھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر اوجھڑی ڈالی گئی جب آپ سجدے میں۔ یہی وہ مطاف کی جگہ ہے جہاں ابو جہل نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کپڑے کو دبایا اور آپ کے گلے کو دبایا اس کے اندر۔ یہی وہ جگہ ہے، یہی مطاف کی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے پکڑ کے مارا آپ کو۔ یہی وہ مطاف کی جگہ ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حق میں کھڑے ہوئے تو مشرکین مکہ نے آپ کو مارا وہاں پر۔ اور یہی مکہ کی یہی سڑکیں، یہی وادیاں ہیں جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا کر کوڑے مارے جاتے اور اسی کی گرم ریت پر آپ کو گھسیٹا گیا۔ یہ چیز یاد رکھنے کی، وہاں کی سڑکیں اور قیمتی اونچی عمارتیں اور بلڈنگیں اور وہاں کے کھانے، یہ چیزیں یاد رکھنے کی، یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہے۔ ان گلیوں میں، ان وادیوں میں ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ آج میں بیت اللہ کا حج کر رہا ہوں، آج اسلام اور ایمان پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ تم مدینے پہنچ گئے اور مدینے کی گلیوں کو تم نے دیکھا، وہاں کے باغات کو دیکھا، اس کے اندر اس میں فرمایا شار ہجرہ کہیں سے گزرنے والی جگہ ہے نا، وہ لوگ دیکھتے ہیں، حجاج کرام زیارت کرتے ہیں وہاں لوگ جا کر اس میں، تو فرمایا وہ شار ہجرہ یاد کرو کہ آپ علیہ السلام نے ایسی اچھی گاڑی میں ہجرت نہیں کی، وہاں سے پیدل نکلے، غار حرا پر کیسے چڑھے، 3 دن وہاں کیسے قیام کیا اور پھر پہاڑ سے کیسے اترے ہوں گے اور سواری پر وہاں سے سوار ہو کے مدینے تک کا سفر کیسا کیا ہوگا۔ آج تم مدینے میں موجود ہو، پوری مسجد نبوی میں اندر باہر دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں، بہترین کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، مفت میں چیزیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا وہاں انہی گلیوں کے اندر، اسی وادی کے اندر آپ علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا۔ آپ جاتے ہیں وہاں اور جا کر آپ غزوہ خندق کی جگہ دیکھتے ہیں، وہ مسجدیں، کچھ مسجدیں اب بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ مسجدیں آج بھی ویسی سادہ ہیں، اور وہاں غزوہ خندق کی یہ وہی جگہ ہے جہاں صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول بھوک ہے اور بھوک اب برداشت نہیں ہو رہی، میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک ہے اور میں نے تو بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھے۔ یہ وہی جگہ ہے اس کے اندر۔ اور غزوہ احد والی جگہ پر جبل رماد پہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں دیکھیں کہ وہاں 70 صحابہ کی قبریں ہیں۔ وہاں ہم گئے، تفریح کیا، گھومے پھرے، تصویریں لیں اور ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ تمہیں یہ چیز یاد نہیں آتی کہ انہی قبروں میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور کلیجہ نکال کر چبایا گیا۔ تم وہ چیز بھول گئے اس کے اندر، تمہیں یہ چیز یاد نہیں۔ آپ علیہ السلام ان کی شہادت پر کتنا روئے اور فرمایا میں ان کا بدلہ لوں گا، تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا کہ فرمایا بدلہ برابر کا ہوگا، ورنہ فرمایا اس سے زیادہ بدلے کا حکم نہیں آپ کو۔ تو فرمایا کان کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے اس سے۔
تو فرمایا یہ جا کے ان شہداء کی قبریں دیکھ کر اس چیز کو یاد کر کے آؤ کہ دین کے لیے کیسی قربانیاں دی، ہم نے پیٹ بھر کے کھایا سوئے، میں نے بھی یہی کی وہ چیزیں اس میں، لیکن یاد رکھو کہ انہی گلیوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھوکے گھومے اس کے، اور فرمایا ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند ہو جاتا میرے گھر کے اندر کہ میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ اور یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے جس کے لیے جب فرمایا تو فرمایا فرشتے آ گئے، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ حکم کریں تو یہ احد جیسا پہاڑ آپ کے لیے سونے چاندی کا بنا دیں، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، کھڑے نہیں رہیں گے، آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ تو فرمایا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ان جگہوں پر، فرمایا ان قربانیوں کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے فرمایا آج یہ دین ہم تک کیوں پہنچا۔ یہ چیز یاد کرنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے، تاکہ ہماری اگلی زندگی بھی ایسی ہو جائے اور ہم اگلی زندگی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے والے بن جائیں۔ یہ چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر زندگی کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا، اگر زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آیا، اگر زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بدلا تو پھر ان چیزوں سے کیا حاصل کر کے، پھر تو یہ گھومنا پھرنا، سیر و تفریح اور گھوم پھر کے خریداری کر کے شاپنگ کر کے آنا ہو گیا، وہاں سے اصل جو مقصد تھا وہ حاصل کر کے نہیں۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی سعادت کی چیز ہے، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اس پر اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعا مانگنا اور ان چیزوں کو پڑھنا اور سوچنا، بار بار دیکھنا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے ان چیزوں کی توفیق دی۔ مدینہ کی نماز کوئی صحابی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور وہاں کی آپ کے پیچھے کی نمازیں کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اس دین کی خاطر ان صحابہ نے قربانیاں دی اور پوری دنیا کے اندر قبریں بنی۔ حضرت ابو ایوب، میں پہلے بھی عرض کر چکا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے ہیں، میزبان رسول ہیں، 6 مہینے تقریباً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے گھر میں قیام کیا، رشتہ داری بھی تھی، ننیالی رشتہ داری تھی۔ اور فرمایا عمر کا آخری حصہ ہے، عمر زیادہ ہو چکی، بڑھاپا ہے، فرمایا اس وقت بھی حکم ہوا تو نکلے جہاد کے لیے۔ اور قبر کہاں بنی؟ استنبول کے اندر بنی، رہنے والے مدینہ کے اندر، اور یہیں رہے شروع سے اس کے اندر، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بھی کی، لیکن قبر مدینہ میں نہ بنی۔ اب پوچھے کوئی ان سے کل اٹھے کہ بھئی آپ تو مدینہ میں رہنے، میں اور آپ تو مرنا چاہتے ہیں، کہاں مدینہ میں مرنا چاہتے ہیں نا بھئی، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری موت کہاں آ جائے، مکے میں آ جائے۔